اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خداداد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہمیں حضور کی غلامی سے ملی ہے کہ آج ہم اور آپ عموماً جملہ خاندان اہل بیت، خصوصاً سید الشہداء حضور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی یاد مبارک تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع آئے ہیں۔ گویا ہم یہ محفل ہر سال سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن سے حضور محبت کرتے ہیں۔ ہم حسین کا تذکرہ کر کے دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، انہیں یہ گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو ہم وہ ہیں جن سے حضور محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضور کی محبت کی یہی علامت ہے کہ آج ہماری زبانوں پر ذکر حسین جاری ہو گیا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کتنا سستا سودا عطا فرمایا، فری میں ایسی پیاری چیز عطا فرمائی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، تم میرے گھر والوں سے محبت رکھو، خصوصاً تم میرے نواسے سے محبت رکھو۔ اس سے تمہارا محبت رکھنا یہی خود بتا دے گا دنیا والوں کو کہ تم مجھ سے بھی محبت رکھتے ہو۔ تمہیں پھر دلیل دینے کی ضرورت نہیں میری محبتوں کی، کیونکہ میری محبت کی دلیل یہی ہے کہ تمہارے دل میں میرا حسین پیارا بنا ہوا ہے، تمہارے دل میں میرے اہل خاندان کی محبت ہے۔ من احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت کی یہی دلیل ہے کہ وہ میرا دل دادا ہے۔
خدا کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ وہ مجھ سے دل لگا بیٹھا ہے، اور پھر جس نے خدا سے محبت کی اس کے لیے پھر کیا کہنا، ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حبیب اپنی امت سے یہ کہہ دو کہ وہ تمہاری بولو اتباع کرے، تمہاری پیروی کرے، تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، تمہاری اتباع سے اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اتباع رسول سے خدا بندے سے محبت فرماتا۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے لیے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دینی پڑے گی، وہ دلیل ہے حضور کی اتباع، اور پھر اس اتباع کا صلہ یہ ملے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا کیونکہ تم حضور کی اتباع کرتے ہو۔ ایک طرف قرآن کی یہ آیت رکھو اور دوسری طرف وہ آیت رکھو جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو مشرف کیا ہے۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل خاندان کی محبت، میرے قریب رہنے والوں کی محبت۔ یعنی پہلے تو اللہ نے فرمایا حبیب تم دنیا والوں کو، اپنی امت کو یہ بتا دو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں تم کچھ نہیں چاہتے، تم اپنی امت سے کچھ نہیں چاہتے، تمہیں کچھ نہیں چاہیے کیونکہ دینے والا تمہیں تمہارا رب ہے۔ پہلے اس بات کو کلیئر کر دو، حبیب اپنی امت سے یہ کہہ دو کہ میں نے جو کچھ کیا، آپ یوں کہہ سکتے ہو اس پہلے دن سے لے کر جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بلکہ اور پیچھے جاؤ، فاران کی چوٹی سے لے کر گنبد خضرا کے اندر تشریف لے جانے تک حضور نے یہ اعلان کیا میں نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ پہلے یہ بات یاد رکھنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میں دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف نوازتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ الا لا الہ، پہلے کیا ہے، نفی ہو گئی، لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہی، مگر اللہ ہی۔ تو ایک طرف اس کو کیا بولتے معلوم، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، قاعدے کی روشنی میں اسے کیا بولتے، نفی۔ پہلے کیا ہو گئی، نفی، انکار ہو گیا، انکار کے بعد جب اللہ آتا ہے تو اس سے جس چیز کا انکار ہوا ہے اسی کا پھر اقرار کیا جاتا ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ صرف اللہ ہے۔ پہلے حضور سے کہا گیا حبیب تم بولو، کیا بولو، میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اگر تم مجھے دینا کچھ چاہتے ہو تو بس اتنا دے دو کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضور کے گھرانے والوں سے محبت اگر آپ الفاظ میں ڈھالنا چاہیں تو یہ حضور کی 63 سالہ زندگی میں جو حضور نے اپنی امت کے لیے کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم حضور کے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضور نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کے بدلے میں حضور اگر کچھ چاہتے ہیں تو وہ ہے، اور یہ بھی حضور خود سے نہیں چاہ رہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک طرف تو تم بول رہے ہو حضور دینے والے ہیں تو پھر حضور مانگ رہے، حضور نہیں مانگ رہے، رب فرما رہا حبیب تم اپنی امت سے اگر کچھ مانگو تو یہ مانگو کہ وہ تمہارے گھرانے والوں سے محبت کرے۔ آخر یہ محبت کیا چیز ہے بھائی، یہ چاہت کیا چیز ہے؟ کسی خطیب کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ اللہ کے حبیب اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے حبیب اللہ کی چاہت ہے،
اور حسین و حسن یہ حضور کی چاہت. اور آپ جانتے ہو دنیا بننے سے پہلے یعنی آدم سے بھی پہلے اگر کوئی چیز تھی تو وہ صرف دو، ایک خدا تھا اور ایک خدا کی چاہت تھی. کچھ نہیں تھا ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کچھ نہیں تھا. خدا تھا اور خدا کی چاہت تھی. خدا تھا اور اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فیقول لہ، اس سے یہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے. آدم کی بھی پیدائش ایسی بھی نا، رب نے فرمایا کن، آدم ہو گئے. زمین و آسمان، کائنات کے اندر بسنے والی چھوٹی سی چیز، سب کچھ آدم اور آدم کے بعد سے قیامت تک آنے والا سب کچھ رب نے کن فرمایا تو وہ چیز، زور سے بولو، ہو گئی نا. اب اس کن سے پہلے کیا تھا؟ اس کن سے پہلے کیا تھا؟ اس کن سے پہلے خدا تھا اور خدا کی چاہت تھی. آپ آیت دیکھو، یہ اس آیت کی صوفیانہ تفسیر. اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، ارادے ہی کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ چاہت. بولو چاہت. میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ چاہت ہے، میری یہ تمنا ہے، آرزو، ایسی کی تعبیریں ہوتی ہیں. جب اللہ کسی شے کا، بولو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ شے ہے، کیا ہے؟ شے ہے جس کا رب کیا کر رہا ہے. یعنی اب شے کا ترجمہ آپ یوں کرو، ارادہ کا معنی جب چاہت کر لیے تو شے کا معنی یوں کرو، ایک چاہت ہے جس کو اللہ چاہ رہا ہے. ایک چاہت ہے جس کو اللہ چاہ رہا ہے. ایک شے ہے جس کے وجود کا رب ارادہ فرماتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو فیقول، اس شے سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. تو مطلب یہ ہوا، ہم یہ سمجھ رہے کہ کن ہی سب کچھ ہے، کن کے بعد یہ دنیا کا وجود ہے. کن سے پہلے کیا؟ کن سے پہلے رب اور رب کی چاہت ہے. اب وہ چاہت ہے کیا؟ وہ چاہت ہے کیا؟ وہ چاہت وہ ہے جس کو خدا چاہتا ہے. وہ چاہت وہ ہے جو ساری کائنات کی محبوب ہے، اور وہ چاہت ہے جو خدا کی بھی محبوب ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جانے تو میں نے اپنے حبیب کو پیدا کر کے بتا دیا، تم اسے پہچانو، اس کا جاننا میرا جاننا ہے. میں نے چاہا کہ میں دنیا والوں کے سامنے آؤں، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو، میں نے اپنے حبیب کو بنا کر اپنا تعارف دنیا والوں کے سامنے رکھا. اس کن سے پہلے حضور کی ذات ہے. اللہ نے چاہا تو فرمایا کن ہو جا. کیا ہے؟ ہو جا. تو وہ چیز ہو گئی. اب وہ چاہت صوفیہ کہتے ہیں وہ ہے حضور. کیا ہے وہ؟ خدا کی چاہت کیا ہے؟ حضور ہے. اسی لیے تو اللہ نے اپنی اتباع کی جب بات آئی کہا حبیب کی اتباع کرو میری اتباع ہو جائے گی. جب بات اپنی فرما برداری کی آئی تو کہا میرے حبیب کی فرما برداری کرو میری فرما برداری ہو جائے گی. اب حال یہ رہا کہ رب نے فرمایا جو میرے حبیب کے قریب وہ میرا قریب، جو میرے حبیب کا غلام وہ میرا بندہ، جو میرے حبیب کا تابعدار وہ میرا تابعدار، جو میرے حبیب سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا. گویا مطلب یہ ہے کہ جو میرے حبیب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. یہی راز امام اہل سنت سمجھ گئے. بولے اب کہنے لگے بخدا خدا کی عزت و جلال کی قسم، خدا کا یہی ہے در، اگر زمین پر کوئی در خدا ہے تو وہ در مصطفیٰ ہے.
وہ در مصطفیٰ ہے جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، یعنی جو وہاں کا بننا چاہے پہلے یہاں کا بن، جو وہاں جانا چاہے پہلے یہاں آ جائے، جو یہاں نہیں جو یہاں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چاہا تو اس سے فرمایا حبیب میں تو اب تک تجھے چاہتا تھا، اب تک تو پردے خفا میں تھا، تو چھپا تھا، میں تھا اور تو تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا والے مجھے پہچانے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا والے مجھے پہچانے، اسی لیے حبیب تجھے بھیج رہا ہوں۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا تجھے جانے، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا تیری معرفت حاصل کر لے، میں نے اس لیے بھیجا کہ دنیا مجھے پہچانے کہ تیرا بنانے والا ایک رب ہے، تیرا بنانے والا کوئی ہے، ورنہ تو حبیب کے لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے، حبیب کے لیے اللہ نے محشر رکھا ہے، اس دن دنیا جانے گی کہ مصطفیٰ کون ہے۔ آج تو حبیب کو رب نے اس لیے بھیجا کہ حبیب تم جاؤ تو پتا چلے میں کون ہوں۔ اس چاہت سے رب نے فرمایا کن ہو جا، یعنی اے میری چاہت جو اب تک پوشیدہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ تو ظہور میں آ جا، کن ہو جا، تو وہ چاہت ظہور میں آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا حضور خدا کی چاہت، حضور خدا کی چاہت ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت کو اس لیے بھیجا کہ دنیا اسے جان لے۔ حضور خدا کی چاہت ہے، حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے، حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے، یعنی حسین کو جو دیکھے وہ سمجھ جائے گا کہ میرے حضور ایسے تھے۔ حسین کی جو اقتدا کرے وہ حضور کی اقتدا میں، حسین سے جو قریب وہ حضور سے قریب، حسین سے جو محبت کرے وہ حضور سے محبت کرنے والا، گویا حسین کا جو غلام ہے وہ حضور کا غلام ہے۔ جیسے خدا کو پانا بنا اللہ کی چاہت حضور کے ممکن نہیں، ویسے حضور کو پانا بلا حسین کے ممکن نہیں، بلا حسین کے ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا دنیا والوں میرے اس چھوٹے سے جملے کے راز سے واقف ہو جاؤ، جب کوئی اپنی چاہت کو الفاظ میں بیان نہ کر سکے تو یوں کہتا ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ جب چاہت کے اظہار کے لیے الفاظ ختم ہو جائے، جب محبت کے اظہار کے لیے جملے ختم ہو جائے، پھر بھی چاہت برقرار رہے، اظہار ختم ہو جائے، تو آدمی اس حد درجہ چاہت کے اظہار کے لیے بس یہ کہہ کے رک جاتا ہے بھائی تم ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میرے بارے میں اس سے کیا پوچھتے ہو، میں وہ ہوں وہ میں ہوں، میں وہ ہوں وہ میں ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، بھائی حسین حضور سے ہے یہ تو سمجھ میں آیا نا، حسین حضور سے ہے، یعنی حسین کے اندر حضور کا خون مبارک ہے، حسین حضور سے ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، جن کی پیدائش کے لیے جس مٹی کا انتخاب رب نے فرمایا اس مٹی میں حضور کریم کے خون مبارک کو ملا کر گوندا گیا اور اسی سے حسین بنے، اسی سے حسن بنے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلو سطینت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور کریم کے خون مبارک سے حسین و حسن کے خون کو، حسین و حسن کے جسم مبارک کو بنایا گیا، ان کے خمیر کو گوندا گیا، تو حضور جیسے بے عیب ہے حسین و حسن بھی اسی طرح بے عیب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری بے عیب بے عیب بے عیب پیدائش پہ لاکھوں سلام، بے عیب خلقت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ تمہارے خمیر میں خون مصطفیٰ ہے۔ یعنی یزیدیوں نے صرف خون حسین نہیں بہایا،
یزیدیوں نے صرف خون حسین پامال نہیں کیا، یزیدیوں نے صرف جسم حسین پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، یزیدیوں نے صرف سر حسین کو قلم نہیں کیا، یزیدیوں نے حسین سے جو کچھ کیا گویا وہ تکلیف حضور کو ہو رہی۔ یار میں یہاں آ کے رک جاتا ہوں جب حضور فرماتے ہیں میرے کسی غلام کو، میرے کسی امتی کو اس کے پیر میں کانٹا بھی چمتا ہے، یؤذینی، سرکار فرماتے اس کے پیر کا کانٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جب میرے پیر میں کانٹا چوب جائے اس کی تکلیف حضور کو ہوتی ہے، تو یار جن کا خمیر خون خیر الرسل سے بنایا گیا ہوگا اس وقت حضور کی تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ حضور، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم مدینے سے نکل چکے تھے، فرماتے ہم مکان سے نکل چکے تھے، مدینے سے باہر آ چکے تھے، وہ تو جنگل و بیابان کا زمانہ نا، ہم مدینہ چھوڑ چکے تھے، یعنی مطلب یہ ابو ہریرہ کا کہ جہاں ہم حضور، میں، میرے ساتھی رہتے تھے وہ جگہ ہم چھوڑ چکے تھے، مدینے سے ہم نکل چکے تھے۔ حضور کو رونے کی آواز آئی، مدینے سے نکل چکے، حضور کو رونے کی آواز آئی، حضور نے فرمایا غلاموں قافلہ پلٹا لو کیونکہ میرا نواسہ رو رہا ہے۔ جب امام عالی مقام مدینے میں روئے تو حضور اپنا سفر واپس کر لے، بے چین و بے قرار ہو کر حضور تشریف لے آئے۔ آپ سوچو جب حسین کے جسم مبارک پہ خنجر چلایا گیا اس کی حضور کو کتنی تکلیف ہوئی۔ وہ ساری روایتیں اپنی جگہ برحق ہے، بلکہ اس موقع سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اظہار غم میں، اظہار محبت میں، وہ سب کچھ بہت تھوڑا ہے۔ حضور کریم کو جو نواسے سے محبت تھی وہ اس سے اور بڑھ کے تھی، جو غم لاحق ہوا وہ غم اس سے اور بڑھ کے تھا۔ حسین منی وانا من الحسین، مجھ سے ہے، کیونکہ حسین فاطمہ کا شہزادہ ہے، فاطمہ حضور کی شہزادی ہے، گویا حسین سے، حسین حضور سے ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وانا من الحسین کیا مطلب؟ میں حضور، حضور خود فرما رہے میں حسین سے ہوں، حسین تو حضور سے ہے، اب حسین سے حضور کیسے؟ آہا، صوفیہ کہتے، دو جملوں میں بات ختم کر دی صوفیہ نے، کہا حسین حضور سے ہے یعنی حسین کا صدور، حسین کا صدور حضور سے ہے، اور میں حسین سے ہوں کا مطلب حضور کا ظہور حسین سے ہے۔ حسین یہ مظہر مصطفیٰ ہے۔ حسین کیا ہے؟ یہ میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اگر میرے چہرے کو دیکھنا چاہے وہ حسین کے چہرے کو دیکھے، دنیا میری بہادری دیکھنا چاہے وہ حسین کی بہادری دیکھے، دنیا میرا صبر دیکھنا چاہے وہ حسین کا صبر دیکھے، دنیا میرا تحمل دیکھنا چاہے وہ حسین کا تحمل دیکھے، دنیا میرا دین دیکھنا چاہے وہ حسین کی قربانی دیکھ لے، دنیا میری شریعت دیکھنی چاہے وہ حسین کی پاسداری دیکھ لے، دنیا اگر میری حیا دیکھنا چاہے وہ حسین کی حیا دیکھ لے۔ گویا میرا مظہر حسین ہے، حسین مجھ سے ہے پیدائش کے حساب سے، اور میں حسین سے ہوں تعارف کے اعتبار سے۔ قیامت تک حسین کو دیکھ کر دنیا مجھے جانے گی، مجھے پہچانے گی۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ ایک بات یہاں یہ بھی فرمائی علماء نے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں کا مطلب جس دین کو میں نے دنیا میں لایا، جس دین کو میں نے دنیا میں پھیلایا، اس دین کی بقا امام عالی مقام سے ہوگی۔ گویا حسین کو جتنی نسبتیں ملی وہ مجھ سے ملی، اور میرے دین کو جو نسبت بقا کی ملے گی وہ حسین سے ملے گی۔ اور اللہ کے حبیب سے رب فرماتا حبیب تم بولو، تمہارے کو ضرورت نہیں ہے، تم بولو۔ کیا بولو؟ مجھے میرے رشتہ داروں کی محبت چاہیے۔ الحمدللہ ہم حضور کو خدا کے کہنے پہ کچھ پیش کر رہے ہیں، ہم امام عالی مقام سے محبت کر کے خدا کے کہنے پر حضور کو کچھ پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے تو ہمیں آج تک دیا ہی ہے اور قیامت تک دیتے رہیں گے، جنت میں بھی دیتے رہیں گے۔
اور حضور نے کیسے کنیکشن جما دیے دیکھو. آج تم میرے غلاموں کا ذکر کرو, آج تم میرے گھر والوں کا ذکر کرو, یہ ذکر کا فائدہ تمہیں قیامت میں تمہیں ہی ہونے والا ہے, میرا کیا ہے, مجھے تو اس سے کوئی یہ نہیں. ہاں البتہ میں خوش ہو جاؤں گا کیونکہ تم میرے گھرانے والوں سے محبت کرتے ہو. حبیب تم بولو, مجھے اپنے اہل خانہ سے محبت, یہی میرا صلہ ہے, یہی اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو دے دو. سبحان اللہ. میں نے ایک روایت پڑھی تو میں نے اپنے آپ میں کافی اطمینان حاصل کر لیا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, گویا یوں سمجھو آپ, ہم ہر سال یہ ذکر حسین منا کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے الحمدللہ ہم حلالی ہیں. سنے نہیں آیا شاید, الحمدللہ ہم حلالی ہیں, الحمدللہ ہم, اسی لیے تو ذکر حسین و اہل بیت کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کا زمانہ پایا, جس نے میرے انصار کا زمانہ پایا, ان کی موجودگی میں وہ رہے اور ان کا حق ادا نہ کیا, وہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا, وہ تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. سرکار فرماتے یا تو وہ منافق ہوگا جس نے میرے گھرانے والوں کا زمانہ پایا, یعنی گھرانے والوں کا دور پایا, میرے انصار کا دور پایا اور ان کے حقوق ادا نہ کیے, ان کے حقوق کی پامالی کی, ان کی تعظیم و تکریم نہیں کی, انہیں بے عزت و بے آبرو کیا, وہ تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. سرکار فرماتے یا تو وہ منافق ہوگا, یا تو وہ ولد الزنا ہوگا, یا تو وہ حرامی ہوگا, یا تو وہ حیضی بچہ ہوگا. سرکار نے فرمایا یا تو وہ گندے موسم میں, عورت کے گندے دنوں میں نطفہ جو قرار پائے گا وہ حیضی بچہ ہوگا. الحمدللہ ہم حسین اور حسین کے گھرانے سے محبت کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے, نہ ہم منافق ہیں, نہ حرامی ہے, نہ حیضی ہے, ہم پیور حلالی اور مومن ہیں. ہم پیور حلالی اور مومن ہیں. اسی ایمان کی وجہ سے آج ہمارے سینوں میں حسین اور حسینی دھڑکتے. حضور نے فرمایا یہ یا تو وہ منافق ہوگا, یا تو وہ ولد الزنا ہوگا, یا تو وہ گندے خون کا بچہ ہوگا, اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ سچا پکا بہادر مومن ہوتا ہے, وہی پیور وہی حلالی ہوتا ہے. کیوں کہ حسین کی محبت تو بہت کچھ دیتی ہے, دشمنی بھی بہت کچھ دیتی ہے. دشمنی بھی, کیونکہ جو جتنا تگڑا ہوتا نا اس کی دوستی بھی اتنی تگڑی ہوتی ہے اور اس کی دشمنی بھی اتنی تگڑی ہونی چاہیے, ہے نا. حسین کی دشمنی بھی بہت تگڑی ہے. سرکار نے فرمایا کوئی حرم شریف کے کونے میں بیٹھ جائے, حرم شریف کے کونے میں بیٹھ جائے, مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو, نماز پڑھے, پھر حرم میں روزہ رکھے, پھر اس کے دل میں میرے گھرانے والوں سے دشمنی ہو تو وہ جہنمی ہے. سرکار نے فرمایا جو حرم شریف کے کونے میں بیٹھے, پھر وہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھے اور روزہ رکھے, اور اس کے دل میں اگر میرے گھرانے والوں سے دشمنی ہو تو فرماتے حضور وہ جہنمی ہے, جہنمی. الحمدللہ ہم حسین سے محبت کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہے, حضور آپ گواہ رہنا, آپ نے حلالی کی جو علامت بتائی وہ علامت اس فقیر میں پائی جاتی ہے کیونکہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. حسین سے محبت, آپ نے بارہا سنا ہوگا, حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ہے نا, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں, ایک نکتہ. جنتی نوجوانوں کے سردار, کس کے؟ جنتی. یہ جملہ یاد رکھنا, ایک حضور کی حدیث سننا جس کا مفہوم میں بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کا قد
آدم کے اتنا ہوگا، ان کا قد بولو آدم کے اتنا ہوگا، ان کا حسن یوسف کی طرح ہوگا، ان کا حسن یوسف کی طرح ہوگا، ان کی عمریں عیسیٰ کی طرح ہوں گی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ توجہ رکھو، سرکار نے فرمایا سارے جنتیوں کا قد یعنی ان کا ہائٹ ایکول ایک ہوگا، قد آدم کے اتنا۔ کتنا؟ ان کو جو حسن و جمال دیا جائے گا وہ پوری دنیا کا شطر الحسن، پوری دنیا کا آدھا حسن، حسن یوسف انہیں دیا جائے گا۔ گویا آج میں کتنا بھی کالا رہو، جعفر بھائی کتنے بھی گورے رہو، یا جعفر بھائی کتنے کالے، میں کتنا گورا، جب جنت میں جائیں گے تو ہم سب کا جو حسن ہوگا وہ حسن یوسف ہوگا، حسن یوسف ہوگا۔ اور عمر جو ہوگی وہ کس کی؟ 23 سال۔ حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی؟ 23 سال میں حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے گئے، ابھی 40 سال کی عمر ان کی باقی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 23 اور 40 بولو جی 63۔ حضور کی عمر عیسیٰ پائیں گے، جب زمین پہ آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر آ رہے نا، اور یہ مانگے ہوئے امتی ہے، اسی لیے رب نے عمر بھی دی تو اپنے حبیب کی برابر، مانگے ہوئے امتی۔ سبحان اللہ یار، ہم حسینی ایسے ہیں، بن مانگے رب نے امتی بنایا ہے، بن مانگے رب نے اتنا دیا ہے۔ جو جنتی ہوں گے ان کا ہائٹ آدم کے برابر ہوگا، وہ جو حسن ہوگا وہ یوسف کی طرح ہوگا، جو عمر ہوگی وہ عیسیٰ کی طرح ہوگی۔ یعنی سارے جنتی پورے جوان بھی نہیں رہیں گے، یعنی جوانی کی دہلیز پہ آئے ہوں گے، جن کو کیا بولتے معلوم؟ ابھرا ہوا نوجوان۔ کیا بولتے وہ؟ جب ابھرے ہوئے نوجوان سارے جنتی ہوں گے۔ اب یہ حدیث ایک طرف رکھو، اب پڑھو، اب سنو۔ حضور فرماتے ہیں میرا نواسا جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ جب جنت میں جانے والے سارے جوان ہوں گے تو پتہ یہ چلا حسین سارے جنتیوں کا سردار ہوگا۔ ما سوا انبیاء و رسل، ما سوا انبیاء و رسل یعنی ما سوا منصوص علیہم، یعنی جن کی فضیلت قرآن و حدیث سے حسین سے بڑھ کے ہے، اس کے سوا جتنے بھی ہوں گے سب کے سردار حسین ہی ہوں گے، کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اسی سرداری کی عمر میں جائیں گے۔ گویا ہر جنتی کا سردار حسین ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضور کی قیامت تک آنے والی امت سب کا سردار حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا سرداری پائی ہوگی۔ اس سرداری کی عطا سے سمجھ میں آتا حضور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تمہیں اگر کچھ دینا ہے مجھے تو بس کیا دو؟ میرے گھر والوں سے پیار کرو یار، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے انے واہ ٹوٹ کے پیار کرو، کیونکہ میرے گھر والوں کا پیار مجھے راحت دیتا ہے، میرے گھر والوں کی تعظیم مجھے خوشی دیتی ہے، میرے گھر والوں کا ادب و احترام یہ میرا ادب و احترام ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب بھی درود پڑھو تو کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ کیا؟ کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یہ سب کیسے درود ہے؟ یہ کٹے ہوئے درود۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا درود بھی کٹا ہوا ہوتا ہے؟ کیا درود بھی ناقص ہوتا ہے؟ کیا درود بھی ادھورا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، وہ درود ادھورا ہے جس میں میرے گھر والوں پر درود نہ پڑھا جائے، وہ درود ادھورا ہے جس میں میرے گھر والوں کا نام نہ آئے، وہ درود ادھورا ہے جس میں میرے گھر والوں پر سلامتی نہ پڑی جائے۔ پھر حضور نے پڑھ کے بتایا جب بھی پڑھو تو ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ آل بیت کی محبت فرض ہے، آل بیت کی محبت فرض ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھو نا کہ پہلے محبت ہے
پھر بعد میں کتاب ہے. پہلے محبت ہے بعد میں فرائض ہے. پہلے محبت ہے بعد میں سارے احکامات ہیں. اگر محبت ہی نہ ہو تو احکامات نہیں. محبت ہی نہ ہو احکامات نہیں. میں کہا تھا سرکار کریم کو رب کریم نے کن سے پیدا فرمایا. کن کی ایک چھوٹی سی تفسیر صوفیہ یہی کہتے کن میں کتنے لفظ ہیں؟ 2 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ ایک ہے کاف اور ایک ہے نون. کاف اشارہ ہے کلام رب کی طرف, کاف اشارہ ہے کلام اللہ کی طرف, اور نون اشارہ ہے نور مصطفیٰ کی طرف. گویا اس کن میں دونوں آ گئے. کن کا کاف یہ بتا رہا ہے کہ حضور کے ظہور کو وجود بخشنے والا وہ کلام رب تھا کہ حبیب اب تک تم چھپے تھے اب ظاہر ہو جاؤ. یہ کلام رب ہے. اور پھر جو چاہت آئی وجود میں وہ ہے نور مصطفیٰ, وہ ہے نور مصطفیٰ. اسی نور مصطفیٰ کا فیضان امام عالی مقام میں ہے. یہ کربلا ہمیں بیدار کرنے والی ایک داستان ہے. درس سے کربلا, کربلا سے ہمیشہ عبرت پکڑو. کربلا ایک عظیم درس ہے. اللہ اکبر. آپ پوچھو امام عالی مقام سے کیوں گئے تھے کربلا, کیوں یہ جنگ وجود میں آئی, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ آپ سے حضور کی شریعت کی پامالی دیکھی نہیں گئی, آپ سے حضور کی شریعت کی خلاف ورزی دیکھی نہیں گئی. کیونکہ یزید تھا سراپا شریعت سے ہٹا ہوا. یزید کا ہر عمل شریعت کے خلاف, یزید کا اٹھنا بیٹھنا قانون مصطفیٰ کے خلاف. اور امام عالی مقام یہی چاہتے تھے کہ میں رہوں اور حضور کی شریعت کی پامالی ہوتی رہی, یہ مجھے گوارا نہیں. بس ایک ہی چیز تھی, ایک ہی چیز تھی. یاد رکھو حضور سے سچی محبت کرو, محبت مصطفیٰ ہی تمہیں حضور کی غلامی کرنے پر ابھارتی. امام عالی مقام جو میدان جنگ میں گئے نا, یہ جنگ میں جانا یہ حضور سے بے حد و بے حساب محبت کی علامت ہے. محبت ہی ہے جو انسان کو نڈر بناتی ہے, بے باک بناتی ہے. حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خالد ابن ولید ایک محفل میں تھے, میٹنگ چل رہی تھی صحابہ کی. کیا تھی؟ صحابہ کی میٹنگ چل رہی تھی. کیونکہ جنگ ہونے والی تھی تو صحابہ کی میٹنگ چل رہی تھی, اور وہ احوال جنگ کے مطابق ہی تھی کہ جنگ میں ایک صحابی ہے, ایک صحابی کے مد مقابل کتنے کفار کو رکھنا چاہیے, ایک صحابی کتنے کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس بارے میں کچھ گفتگو تھی. کسی صحابی نے کہا ایک کے مقابل میں 10 کفار ہو, کسی نے کہا نہیں ایک کے مقابل میں 20 ہو, کسی نے کہا نہیں ایک کے مقابل میں 40 ہو, کسی نے کہا نہیں ایک کے مقابل میں 100 ہو. سب اپنا اپنا مشورہ, اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. خالد ابن ولید ایک جگہ بیٹھے تھے کونے میں, سارے صحابہ اپنی اپنی بات بولے. اس کے بعد دیکھے ارے خالد بھی یہاں میٹنگ میں ہے. خالد ابن ولید کو آواز دی گئی, اٹھایا گیا, بولے آپ تو کچھ بولو. کہا میں کیا بولوں, تم لوگ جتنے بولے اس سے بڑھ کو جتنے بھی آئیں گے, ہر جنگ میں جتنے بھی رہیں گے, سب کو ایک طرف کر دو, خالد کو ایک طرف کر دو. اب میں تعداد کیا بولنے پہ بیٹھوں, کس کے مقابل میں کتنے, اتنے کے مقابل میں اتنے, اتنے کے مقابل میں اتنے, کیا بولوں. سب کو ایک طرف کرو, تنہا خالد کو ایک طرف کرو. صحابہ نے کہا خالد بات صرف مشورے کی نہیں ہے, بات صرف بولنے کی نہیں ہے, یہاں ریئل بات عمل بھی ایسا ہونا چاہیے. خالد نے کہا میں نے جو کہا وہ غلط نہ کہا, کیونکہ حضور نے کہا کہ مومن زندہ ہے کافر مردہ ہے. بولے مومن زندہ کافر مردہ, تو ایک زندے کے مقابل مردوں کا پورا قبرستان اٹھ جائے تو بیکار. یار یہ جوان مردی, یہ ہے جوان مردی. جوان مردی نبی کی غلامی اور حضور کی محبت سے آتی ہے. پیغام کربلا یہی ہے کہ حضور سے پیار کرو. ایک ہی بات, اول بھی وہی حضور, آخر بھی وہی, سب کچھ یہی, حضور سے پیار کرو, حضور سے محبت کرو. خالد ابن ولید کا جذبہ ایمانی دیکھو, کہتے میں نے حضور سے سنا کہ کافر مردہ ہوتا ہے, کافر مردہ ہوتا ہے. آپ سوچو اب آپ کے اندر کتنی حسینیت باقی ہے, کتنے مردے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے اندر کتنی جان باقی ہے. آپ فیصلہ کرو نا یار, ابرار فیصلہ کرے نا. بات کرے تو میری عزت, بات کرے تو میرا گھر, میرا پیٹ, میرا خاندان, میرا کاروبار, میرے اہل و عیال. یار کب تک میرا 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 میرا. حسین نے کہا
سب میرا ہے اور حضور بھی میرا ہے، حضور کا دین بھی میرا ہے، میں یہ سب کچھ حضور کے دین کے لیے مٹانے جا رہا ہوں۔ کہا میرا کیا، میرا کیا یار، بیدار ہو جاؤ۔ یہ جو جوان یہاں ہے نا، یہ خالی 10ویں کو 10ویں نہیں نظر آنا، محرم کو محرم آنا۔ کیوں آئے ہو آپ؟ کیا جعفر بھائی سے دعا پڑھانے؟ بولو جی، کیوں آئے ہو؟ نیاز کھانے؟ کیوں آئے ہو؟ سبیل لگانے؟ کیوں آئے ہو؟ ایک ہی بات ہے، آئے نہیں حضرت، حسین بلا لائے ہیں۔ آئے نہیں، محبت حسین کھینچ لائی ہے، آئے نہیں، محبت رسول کھینچ لائی ہے۔ خدا کی محبت کا معیار محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ کا معیار یہ محبت کربلا ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت حسن ہے، محبت حسین ہے، محبت علی ہے، محبت فاطمہ ہے۔ آپ کو جب جو حسینیت، جو جذبہ ایمانی تمہیں آج یہاں لے آیا، اگر کل میں کھڑا ہو جاؤں اور یہ اعلان کر دوں اے اہل رائے چور آؤ دین کے لیے، تو آپ اسی طرح کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے حسینیت۔ زور سے نعرہ لگاؤ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں۔ سارے صحابہ بولے حسین مت جاؤ، حسین مت جاؤ، حسین مت جاؤ۔ حسین نے کہا نہ، میں نے خواب دیکھا ہے جس خواب میں میرے نانا آئے، اور نانا نے کہا حسین ایک کام تیرے سپرد کر رہا ہوں، وہ کام تو مکمل کرنا۔ حسین نے کہا بس میں جا رہا ہوں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے، اور جب تک حسین کے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے وہ کام پورا کرے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن عباس، جلیل القدر صحابہ پوچھے حسین وہ کام کیا ہے؟ حسین نے کہا میں نے یہ بھی نانا سے وعدہ کیا ہے، میں کام کر دوں گا مگر بتاؤں گا نہیں وہ کام کیا ہے، بتاؤں گا نہیں وہ کام کیا ہے، وہ کام کر دوں گا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، حسین کو حضور نے اپنی نسبت سے اتنا نوازا نا، اتنا نوازا نا۔ حسین کو حضور نے جو کچھ دیا وہ حضور کا صدقہ ہے نا، حسین کو جو کچھ ملا وہ حضور کے صدقے ملا۔ حسین بھی اسی نانا کا تو نواسا تھا نا، اسی عطا کرنے والے نبی کا نواسا تھا نا، اسی نوازنے والے نبی کا نواسا تھا نا۔ حسین نے کہا نانا آپ نے جو کچھ دیا اپنی نوازش سے دیا، میں بھی تو آپ کا نواسا ہوں، میں بھی تو آپ کو کچھ دوں گا نا، میں بھی تو آپ کو کچھ دوں گا نا، ورنہ دنیا یہ بولے گی نواسا خالی لے کے رہ گیا نا۔ میں بھی کام ایسا کروں گا کہ دنیا مجھے دیکھ کر پتہ لگا لے گی یہ اسی نوازنے والے نبی کا نواسا ہے، یہ اسی نبی کا نواسا ہے جس کی شان یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، اور ان کا نوازنے والا جس کو وہ نوازے وہ لے لے کے کہتا ہے واہ واہ واہ، آپ کی نوازش کا کیا کہنا، آپ کی عطاؤں کا کیا کہنا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور اس کی نوازش کا حال یہ ہے وہ کہتا ہے ابرار تو جہاں ہے وہیں رہ جا میں آتا ہوں، تو آئے گا تو تجھے ٹینشن ہے، تجھے پاسپورٹ لگانا پڑے گا، تیرے لیے مسائل ہوں گے، تیرے لیے امیگریشن ہوگا، بعض دفعہ تیرے لیے بیماریاں بھی آ جائیں گے، بعض دفعہ تیرے لیے کچھ روکے جائیں گے، بہت کچھ ہوگا، تو آنے کی ضرورت نہیں، میں وہ نوازنے والا ہوں جو کنواں خود پیاسے کے پاس آتا ہے۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، گویا دریائے حضور دریائے جود و سخا نبی کا خود تلاش کرتا ہے، میرا پیاسا کہاں ہے مل جائے تو پلا دوں۔ یہ ہے یار، وہ تو اس نبی کے نوازنے والے تھے۔ حسین کو حضور نے سب کچھ دیا،
حسین نے بھی عرض کی حضور میں بھی آپ کو کچھ ایسا دوں گا نا کہ میرے دینے کو دیکھ کر دنیا بولے گی واہ نواسا ہو تو حسین جیسا، میرے دینے کے دیکھ کر دنیا بولے گی واہ جیسا نبی جیسا نانا۔ سبحان اللہ۔ حسین نے کہا حضور وہ تو آپ کی شان تھی جو آپ مجھے اپنی نسبتیں دے دیے، اپنا خاندان دے دیے، اپنا گھرانہ دے دیے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ جو نسبتیں آپ نے دی انہی نسبتوں کو اٹھا کر میں آپ کی گود میں دے دیتا ہوں، حضور یہ نذرانہ قبول کر لو۔ یعنی حسین منی وانا حسین کا مطلب یہ ہوا ایک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے حسین تیرا وجود مجھ سے ہے، یعنی کوہ صفا سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں، میرے دین کی بقا حسین سے ہوگی، میرے اسلام کی بقا حسین سے ہوگی، میرے مذہب کی بقا حسین سے ہوگی۔ جب جب میری ناموس پہ حملے ہوں گے کوئی اٹھے گا تو دنیا سمجھ جائے گی یہ حسین اٹھ رہا۔ اوے خون کو گرماؤ، اپنے اندر جوش ایمانی پیدا کرو، بیدار ہو جاؤ، جاگو، مرد بنو، مرد مومن بنو، مرد مومن بنو۔ دین کی جب بات آئے سب کچھ دین کے لیے حاضر، سب کچھ حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کے لیے حاضر ہے۔ یار کیا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے جو قربانی دی وہ لکھی نہیں جا سکتی، وہ نہ بولی جا سکتی، وہ صرف ایک احساس ہے، وہ ایک فیلنگ ہے، وہ ایک جذبہ ہے۔ جب تاریخ کا یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ 50 سے زائد مختلف روایات، کہیں 53 کہیں 54 سال کی عمر ہے، اتنے سال کا حسین بالکل ایسا جوان، ایسا طاقتور، اتنی اس عمر میں بھی امام عالی مقام کے چہرے کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، مگر ابن عساکر، تاریخ طبری وغیرہ ایسے بڑے بڑے مورخین کہتے ہیں جب علی کے اکبر کا جنازہ آپ کی نعش مبارک حسین کربلا سے اٹھا کر خیمے تک لائے تو حسین کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی۔ غم اس کو کہتے ہیں یار، غم اس کو کہتے ہیں۔ غم تو یہ ہے کہ ہم کبھی حسینی کردار اپنا نہ سکے۔ غم تو ہمیں اس پر ہوگا کہ جب بھی دین کی بات آئی ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم غم حسین کے وصال پر نہیں مناتے، ہمیں غم کربلا کے لٹنے پر نہیں، ہمیں غم حضور کے گھرانے والوں کے لٹنے پر نہیں۔ یار وہ اگر نہ لٹتے تو ہمیں عزتیں کون دیتا؟ وہ اگر سر نہ کٹاتے تو یہ سر شان سے بڑھتا کیوں؟ تاریخ رقم کر دی۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں جو میدان میں ہارتا ہے اسی کو ہارا ہوا بولتے ہیں، مگر حسین نے ہار کر بھی ایسی بازی جیت لی۔ ابھی کوئی شعر پڑھ رہا تھا نا آخر میں، بیچ میں ایک شعر، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، دستے بلا کو عشق سے، بیچ میں ایک شعر آپ نے پڑھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاریخ بنا چکے، ہار کر بھی کوئی اتنا سرخرو ہوتا ہے۔ پتا چلا دنیا میں ہارنا نہیں ہوتا۔ حسین دنیا میں ہارے مگر ہار کر آخرت میں جیت گئے۔ یہ دنیا کی ہار نہیں، یہ آخرت کی جیت ہے، آخرت کی جیت ہے۔ کیونکہ یزید کو مال و دولت کا جو نشہ تھا نا، جو نشہ تھا مال و دولت کا، وہ نشہ اسے یہاں لے آیا۔ کرسی میرے خیال سے 2 جمعہ پہلے کی بات ہے، ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج پڑھا، میسج بڑا اچھا تھا۔ کبھی کبھار اچھے میسج بھی آ جاتے ہیں واٹس ایپ کو، ذرا ٹائم نکالو، واٹس ایپ سے زیادہ ٹائم حضور کے عشق کو سیکھنے کے لیے لگاؤ۔ بیدار ہو جاؤ۔ آپ لوگ جب یہاں آتے ہو نا سال میں ایک مرتبہ آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دین ہی سب کچھ ہے۔ دین ہے تو ہم ہیں، اسلام ہے تو ہم ہیں، حضور کی غلامی ہے تو ہم ہیں، اگر دین نہیں تو ہم کچھ نہیں۔ یہ ہم نہیں بول رہے یار،
36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کا یہ کہنا ہے کہ دین ہے تو عمر ہے، عمر کی مملکت ہے، عمر کی بادشاہت ہے۔ آپ اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ جب بھی دین و سنت کے لیے مر مٹنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اگر وقت دینے کی بات آئے وقت دے دو، دولت دینے کی بات آئے دولت دے دو، عزت و آبرو دینے کی بات آئے عزت و آبرو دے دو، اور گواہ بنا دو ابھی دنیا میں الحمدللہ جو کردار حسین نے میدان کربلا میں قائم کیا، اس کردار کی جھلک ہمارے اندر آج بھی پائی جاتی ہے۔ یہی ہے حسینیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلندیاں عطا فرمائی اہل بیت اطہار کو، ان بلندیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جیسے حضور کی افضلیت، حضور کے مقام و مرتبے کی کوئی انتہا نہیں، حضور نے اپنے 7 اہل بیت کو ملا کر یہ بتا دیا کہ میری کوئی انتہا نہیں، میرے افضلیت، میرے کرامتوں کی، میری شرافت کی کوئی انتہا نہیں، بس میرے اہل بیت کی شرافت و کرامت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض نجابت یعنی شرافت کا جو ایک باغیچہ ہے، میں اس باغیچے پہ درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حسین کی تربت انور پر لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ اس ہماری غلامی کو قبول فرمائے۔ مولا کریم دین کے تئیں بیداری ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو آپس میں حضور کی غلامی کی وجہ سے پیار و محبت کے ساتھ جیتے رہنے، اس اتحاد و اتفاق سے زندگی گزار کر دین اور مسلک کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عاشور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس دن اللہ نے اپنے جتنے محبوب بندوں کو نوازا، ان نوازشات کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے، ان نوازشات کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں آنے والے تمام حاضرین کی نیک تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آج کے دن اس محفل کو سجانے میں جس نے جس طرح حصہ لیا، اللہ اسے بھی شاد و آباد رکھے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، میں نے جو کچھ ہدیہ تبریک پیش کی ہے، حضور اور حضور کے گھرانے والوں کی بارگاہ میں اللہ اسے قبول فرمائے، اور مجھے سب سے پہلے دین پر کاربند بنائے، مجھے ان باتوں کے صدقے دین پر عمل کرنے والا اور دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔